بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ نے کسی حالت میں بھی رب ذوالجلال پر بھروسہ کیا، یقین رکھا، اس پر مکمل ایمان رکھا، اگر آپ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، رزق ایسی جگہ سے آئے گا جس کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک نہایت ہی غریب گھرانے کا قصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک گھر میں غربت کا اتنا عالم تھا کہ ان کی غربت میں ان کو روٹی تک نہ ملتی تھی، اور نہایت تنگ دستی سے ان ماں باپ اور ان کی بیٹی کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن اتنے میں بدقسمتی سے ان کی بیٹی کو بخار ہو جاتا ہے، اور خفگی سے اس کی ماں اپنی بیٹی کے پاس بے یار و مددگار بیٹھ جاتی ہے۔ نہ تو ان کے پاس کھانا ہوتا ہے، نہ گھر میں کوئی اور ضروری سامان ہوتا ہے جس سے وہ اپنی بیٹی کو اس بخار جیسی بیماری سے نجات دلا سکے۔ پیارے دوستو، یہ ماں اس ٹائم یہ سوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب تم پر مصیبت آ جائے تم مجھے دل سے یاد کرو، میں تمہیں تمہاری مصیبت سے نکال دوں گا۔ بس اس بات کو دل میں اللہ نے ڈالنا تھا، اور یہ عورت مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ نماز مختصر سی پڑھنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹی کے ماتھے کے اوپر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے شروع کر دیں، اور دوبارہ نماز پر کھڑی ہو گئی، اور دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد 3-4 بار اس عورت نے اس قسم کا عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے نہایت دل سے، جان سے اور خلوص سے دعا مانگی کہ یا اللہ، ہمارے رزق کا کوئی ذریعہ فرما دے، ہم بھوکے ہیں، تیرے آسرے پر ہیں، میری بیٹی بھی بیمار ہے، ہمارا کوئی رزق نہیں، کوئی آسرا نہیں، ایک اللہ تیرا ہی آسرا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ پیارے دوستو، ابھی دعا مانگنے کی دیر تھی، دروازہ کھٹکتا ہے، اس کا شوہر اٹھ کر جاتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ کون ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب ہوں۔ یہ دونوں بہت پریشان اور حیران ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اتنی رات میں کہاں سے آ گئے؟ ڈاکٹر صاحب اندر آتے ہیں۔ اے مریض کہاں پر ہے؟ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ والدہ اس کو اشارہ کر کے خاموشی سے بول دیتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھ جاتے ہیں، بچی کو چیک کرنے کے بعد دوائیاں لکھ کر اس کی والدہ کو دے دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میری فیس بھی دے دو اور یہ دوائیاں بازار سے جا کر لے آنا۔ والدہ ان سے کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فاقوں کے عالم میں ہیں، ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب غصے سے بولتے ہیں، تم لوگوں نے ہی فون مجھے کیا تھا، کیا یہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ کیا یہ اس بندے کا گھر نہیں ہے؟ والدہ نے بڑی سنجیدگی سے اور خفگی کے عالم میں ڈاکٹر صاحب کو کہا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اٹھ کر چلے گئے، اور جاتے جاتے اس کی والدہ نے بولا کہ ساتھ والے گھر والے نے ہی آپ کو بلایا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر صاحب چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر میں دوبارہ دروازہ کھٹکتا ہے۔ یہی ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ خاتون، مجھے تم اپنا تمام قصہ سناؤ، تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا رات میں؟ اس خاتون نے کہا، میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور تمام فاقے اور رزق کے بارے میں اس ڈاکٹر کو بتا دیا۔ پیارے دوستو، یہ ڈاکٹر جلدی اٹھتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، ان کے لیے تمام ضروری سامان، دوائیاں اور ان کے لیے ماہانہ کچھ پیسے یعنی کہ تنخواہ کا بندوبست کر دیتا ہے، اور ان سے یہ بات کہہ دیتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تمہارے لیے رزق کا بندوبست اللہ کے حکم سے کرتا رہوں گا۔ پیارے دوستو، یہ مختصر سی کہانی سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے، اگر آپ نہایت غریب ہیں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ لوگوں کو صبر کا دامن ضرور تھامنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے امتحان ہی ہوتے ہیں، جو اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے زیادہ رزق دیا ہے، زیادہ رزق میں یہ کیا کرتا ہے، اور اس کو میں نے کم دیا
کیا ہے، یعنی یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس رزق ہے یا نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کریں، لائف سر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی اور اچھی سی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔